اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق، اس کی رحمت، اس کی عنایت سے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 120 120 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اس کے دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس صحیح رستہ جو ایک صراط مستقیم ہے اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رستے کو واضح اپنے سامنے پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے نہ صرف ہمیں اپنی بلکہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو آیت نمبر 119 تک کچھ آیات ایک رکوع پڑھا تھا، یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ ہم صرف دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے 111 نمبر آیت سے لے کے 119 تک آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس باغ فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، یعنی اس بستی نے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا، چکھا دیا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا یا ان کے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ کہ وہ خواہش مند ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر ہی جھوٹ اور بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں، انہیں بہت ہی معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے، آپ کے اوپر ذکر کر چکے،
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت میں برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر آپ کا رب بے شک بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 120 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم تھا ایک امت، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، قانتاً للہ، فرمان بردار اللہ کا، حنیفاً ایک طرف ہو جانے والا، یکسو ہو جانے والا، اللہ کی طرف ہو جانے والا، ولم یک من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ابراہیم ایک امت تھا، فرمان بردار تھا، اللہ کے لیے ایک طرف ہو جانے والا تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ گزری۔ سورہ ابراہیم کے تعارف میں ہم نے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے، بہت ہی ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب کے سب اسی نسل ابراہیمی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر وہ تھے، جس بستی میں، وہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے، وہ ایک بہت ہی گنجان آباد، یعنی بہت بڑی بستی یا بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ملک تھا یا بہت بڑی بستی تھی۔ اس کے ارد گرد جتنے قبیلے، اور وہ سارے کے سارے لوگ 100% جو ہیں وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، بتوں کی پوجا، سورج اور چاند ستاروں اور آگ کی پوجا، ایسی موجودات کی پوجا کرنے والے تھے۔ ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ بھی ایک بت تراش تھا، بتوں کو تراشتا تھا۔ ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے واحد شخص لاکھوں کی آبادی کا ایک شہر یا ایک چھوٹا سا مطلب علاقہ جو ہے، لاکھوں کی آبادی میں سے صرف ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اسی کی طرف دیکھنے والا، اسی کی عبادت کرنے والا اور اسی کے لیے یکسو ہو جانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں آگے جا کر بھی تھوڑا سا اور اشارہ بھی ملے گا کہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی انبیاء کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر افضل ہیں۔ ایک آیت بھی ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اور رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی، معجزات کی بنا پر، یا ان کے جس دور میں وہ آئے اس دور میں ان کے جو معاملات تھے ان کی بنا پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کسی اور دوسرے نبی کو نہیں ملا تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات ملے، تو لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں یا ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم نبیوں کے ایک دوسرے کے اوپر یا ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی درجہ بندی کریں۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بہت واضح ہے کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور افضل تھے اور رحمت للعالمین تھے۔ بہرحال ہمارا یہ استحقاق نہیں کہ ہم نبیوں کی آپس میں مطلب تقسیم جو ہے یا ان کی فضیلت ایک دوسرے کے اوپر کون کس کے اوپر فضیلت ہے، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ہمیں منع کیا تھا کچھ احادیث کے مطابق۔ ان ساری چیزوں کے بیچ میں بہرحال بہت سارے انبیاء کا ایک اپنا مقام ہے جس کا مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک خاص مقام اور مرتبہ جو آج بھی ہمارے لیے
ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے معمولات ایسے ہیں جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے مختلف انداز میں ہماری زبانوں سے نکلتا ہے۔ نماز میں ہم مطلب درود شریف پڑھتے ہیں، جو لازمی حصہ ہے درود ابراہیمی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت کی، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں درود میں۔ اسی طرح سے یہ جو ہماری جو مذہبی رسومات یا مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سب سے بڑی ایکٹیویٹیز میں حج اور عمرہ شامل ہیں۔ وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو سنتیں ہیں یا بہت زیادہ جو ہم اس میں ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سنت ابراہیمی کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے وہی فالو کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو ہم آگے دیکھیں گے۔ عید قربان کے اوپر قربانی کا جو جذبہ ہے اور قربانی کی جو سنت ہے وہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور خاص کر یہاں پر بھی ان کا آیا ذکر، تو اکثر و بیشتر وہاں پر وما حنیفن کا ذکر آیا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ وہ مشرک نہیں تھا، شرک نہیں کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بار بار جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انڈورس کرتے تھے اور کرتے ہیں یہود و نصارہ بھی، مسلمان تو یقیناً کرتے ہیں، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی بھی، اور جو بت پرست لوگ ہیں یا بت پرست قومیں ہیں، ان کے خیال کے مطابق ان کے کچھ عقیدے جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انڈورس کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آباء و اجداد میں ان کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ مکہ کی آبادی یا مکہ میں جہاں پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہاں پر جو بھی قوم آباد تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آباد کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت اسماعیل کی آگے نسل جو ہے وہ بہت بڑی، اور مکہ اور اس کے ارد گرد بہت سارے علاقوں میں وہ پھیلے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہچان بھی تھی ان کو، اور ان کو وہ انڈورس بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد جو وہ مانتے تھے، لیکن ان کے جو بنیادی بات جس کا بار بار ذکر ہوا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور شرک نہیں کرتا تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اہل کتاب نے بھی اور دوسرے جو مشرکین ہیں، انہوں نے اس بنیادی جو پیغام تھا یا بنیادی جو ان کی ایک خصوصیت تھی، جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی، کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ذکر آتا ہے کہ جو ان کو مانتے ہیں یا ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا ان کو انڈورس کرتے ہیں، وہ یہ جان لے کہ جس کو وہ انڈورس کرتے ہیں اس کا اصل مذہب کیا تھا۔ اس کا اصل مذہب بھی اسلام ہی تھا، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ بہرحال یہ ایک مختصر تھا، اس لیے بھی کہ آگے ایک دو آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو تاکہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں کچھ باتیں۔ پہلی آیت میں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم ایک امت تھا، ابراہیم ایک امت تھا۔ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت اس کا ایک مطلب جو ہے وہ پیشوا اور لیڈر، رہنما کا ہوتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیشوا تھے یا لیڈر تھے یا ایک رہنما تھے۔ اس کے علاوہ امت جو ہے، امت کا لفظ ایک پورا گروپ آف پیپل، ایک گروہ جو ہے جو ایک ہی نظریہ زندگی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اس کو امت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کو ایک امت بنا دے، مسلمانوں کو ایک امت بنا دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جتنے ہیں وہ سب ایک ہی رستے پر چلنے لگے، ایک ہی نظریے کے تحت ایک ہی مقصد کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں، الگ تھلگ نہیں۔ جیسے کہ کوئی اگر کہے کہ پاکستانی، تو پاکستانی قوم تو ہو سکتی ہے، پاکستانی عوام تو ہو سکتی ہے، پاکستانی نیشنل، لیکن پاکستانی امت نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت میں
پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں اور قبیلوں کے علاوہ بہت سارے ڈفرنٹ نظریات کے لوگ موجود ہیں، مذاہب کے اعتبار سے بھی مختلف مذاہب ہوں گے اس میں، نظریات کے اعتبار سے بھی کسی کا کوئی نظریہ، کسی کا کوئی نظریہ، کسی کا کوئی نظریہ، تو وہ امت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مطلب انڈینز کہہ لیں یا مختلف ملکوں کے قبیلوں کے نام سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قبیلوں کے نام وہ امت نہیں بن سکتے۔ امت اسی وقت بنے گی جب سارے کے سارے لوگ ایک گروہ کے وہ ایک ہی نظریہ کے حامل ہو، ایک ہی مقصد ہو، ایک ہی مقصد حیات ہو ان کا، جس کو وہ لے کر آگے بڑھیں، یا جس کے اس نظریے کے رستے پر یا اس ڈیفائنڈ جو ایک ٹریک ہے اس کے اوپر سارے کے سارے لوگ چلیں، تو وہ ایک امت بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے امت بننے کے لیے، مسلمانوں کو ایک امت بنا دے، اس کی دعا اکثر علماء کرام کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی اس کی ایک لاجک ہوتی ہے کہ وہ امت کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک ہی رستے پر چلا دے، سارے کے سارے یکجا ہو کر ایک ہی مقصد زندگی کو آگے لے کر بڑھیں۔ تو اس کنسپٹ سے یا اس مطلب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خود میں ایک امت ہیں، وہ اکیلے تھے، ان کے علاوہ کوئی اور وہاں پر پوری بستی میں یا پوری آبادی میں یا پورے ملک میں کوئی بھی اللہ کا نام لیوا بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی سوچ و بچار بھی نہیں کرتا تھا کہ کوئی شک و پنج ہو کہ ان کے جو بت پرستی ہے، جو رسمیں چلتی آ رہی ہیں۔ باقی انبیاء کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ غور و فکر نہیں کرنے والے، کچھ لوگ ان باعث قسم کا مائنڈ رکھنے والے، شک و شبہ رکھنے والے کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، کیا اس میں جھوٹ ہے، اور حق کا تلاش کرنے والے کچھ لوگ جو جلدی سے حق کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے، ایک پورا نظریہ حیات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، اور وہ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے لیے یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر بڑے متوجہ اور فوکسڈ انداز میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرن لِانْعُمِهِ، شکر کرنے والا اس کی نعمتوں کا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اس نے چن لیا، اللہ نے چن لیا تھا اسے، وَہُدَاهُ، اور اس نے اللہ نے ہدایت دی اسے، اِلیٰ صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف۔ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اور نعمتوں کا شکر کے بارے میں بھی ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو نعمت عطا کی اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے، اس کی عظمت کو سلام کیا جائے، یا اس کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، ان بہت ساری آبادی یا بہت بڑے گروہ میں سے، بہت بڑے ملک یا قبیلے میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کو ایک سیدھا ہدایت کا رستہ جو ہے، ہدایت پر تھے وہ، اس ہدایت کو اور زیادہ واضح کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ واضح کی اور زیادہ ہدایت دی، اور ایک سیدھے رستے کی طرف ان کو گامزن کیا یا ان کی رہنمائی کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اسے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی، دنیا میں ان کا نام یا دنیا میں ان کا مقام اور مرتبہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا اور بلند رکھا، کہ جس کا ذکر کیا کہ آج بھی ہم سنت ابراہیمی کے نام پر بہت ساری دعائیں اور درود اور بہت سارے ہمارے جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں سنت ابراہیمی۔ تو آج بھی دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ باقی نبیوں اور رسولوں کا نام بھی یقیناً ہے، لیکن جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر اور ان کا نام مختلف عبادات میں آتا ہے، اس طرح سے کسی دوسرے نبیوں کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ کر۔ بہرحال دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بھلائی دی، حسنات دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یقیناً بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کو خاص مقام اور مرتبہ، اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے وہ ہوں گے۔
یقیناً ایک خاص مقام اور مرتبے کے ساتھ وہ نیک لوگوں میں بھی شامل ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یا کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے پھر ان کی بابت یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کی ملت کی، ملت ابراہیمی کی، حنیفاً جو کہ ایک طرف ہو جانے والا تھا، جو کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ ملت جو ہے، ملت ایکچولی کسی نبی کو یا کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہدایت اور رہنمائی، ایک خاص شریعت اور ایک خاص ہدایت اور رہنمائی جو ملتی ہے، اس مجموعے کو ملت بھی کہا جاتا ہے، دین بھی کہا جاتا ہے، دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی کی پیروی کریں، اور وہ دین ابراہیمی اس ابراہیم کا دین جو کہ ایک طرف ہو جانے والا تھا، یکسو ہو کر بڑا فوکس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرف ہو جانے والا تھا۔ تو ان کی اہمیت اور فضیلت یہ آیت کے اس حصے سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مطلب بہت سارے آج بھی جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ہماری عبادات اور ہماری دعائیں جو ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے، اس کی موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور دنیا میں ان کو جو عزت اور جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے دی، اس کا بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی حضرت ابراہیم اس دین ابراہیمی پر چلو جو کہ ایک یکسو ہو کر عبادت کرنے والا تھا اللہ کی، اور مشرکوں میں نہ تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل، بلا شبہ قابل تعظیم کی بنایا گیا، السبت، ہفتے کا دن، بلا شبہ ہفتے کا دن قابل تعظیم بنایا گیا، یا ایک عظمت والا دن بنایا گیا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جن سب نے اختلاف کیا اس میں۔ ہفتے کا دن قابل تعظیم بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جن سب نے اس میں اختلاف کیا۔ اب ہفتے کا دن ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک عبادت کا دن مختص ہے۔ ہفتے کے دن میں اختلاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن کو قابل تعظیم بنایا یا عظمت والا بنایا ان لوگوں پر جن سب نے اختلاف کیا۔ اب اس اختلاف جو ہے یہ کیا ہے، اور ہفتے والا دن کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہے، اور بہت ساری رائے ہیں۔ ان میں سے چند جو ہے جو صرف اس آیت کو سمجھنے کے لیے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہے، یہ ایک تو ہفتے کا دن جو ہے حضرت بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عبادت کے لیے مطلب کہہ لے کہ اس کو جمعے کے دن کی آپشن دی کہ جمعے کا دن جو ہے اس کو عبادت کے لیے مختص کیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں کچھ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی کہ ہفتے میں سے ایک دن چوز کر لو اپنے لیے عبادت کے لیے، تو ہفتے کا دن چوز کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کے جمعے کے دن کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کا دن چوز کیا یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، کہ ہفتے کے دن وہ عبادت کریں گے، یا ہفتے کے دن کو عظمت والا دن یا عظیم دن جو ہے ہفتے کے دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں جو ہفتے کا دن ہے یوم السبت، اس کو وہ عبادت کے لیے مختص کریں گے، یا اس کو انہوں نے عبادت کے لیے چن لیا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے علاوہ عیسائی اور یہودی، ان کا بھی آپس میں کچھ اختلاف، کہ یہودی عیسائی جو ہیں، نصارہ جو ہیں، انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے چنا، اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے یا ان کی مخالفت تھی یہودیوں کی، یعنی یہودیوں نے کیونکہ ہفتے کا دن چنا ہوا تھا، تو عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنے لیے عبادت کے لیے چن لیا۔ تو اس بنیاد پر یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف۔ اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کی بھی اختلاف، جیسا کہ اصحاب السبت کے بارے میں ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی کہ وہ بستی جو ہے جو جمعہ کے دن ہفتے والے دن ان کے لیے کاروبار زندگی، کاروبار، تجارت اور دنیا کا جو لین دین ہے وہ ان کے اوپر منع تھا،
تو ہفتے والے دن یعنی کہ تجارت کی چھٹی تھی، مذہبی لحاظ سے وہ تجارت یا کاروبار یا اپنا جو لین دین کے معاملات ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے وہ بڑی اوپر اوپر آ کر ٹکیلیاں کرتی تھی، تو وہ اس کو ان مچھلیوں کو دیکھ کر ہفتے والے دن وہ لالچی ہوتے تھے، لیکن اتوار اور باقی ہفتے کے دنوں میں وہ زیادہ اوپر نہیں آتی تھیں، ان کو پکڑنا یا ان کا شکار کرنا ایک مشکل امر تھا، تو انہوں نے مختلف ترکیبیں لگا کر ہفتے والے دن بھی ان کو کیپچر کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے یا مختلف طریقے اپنائے، اور اتوار کے والے دن ان کو جا کے وہ پکڑ لیتے تھے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر اس بستی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی انہوں نے۔ بہرحال مختلف طرح کی رائے جو ہے مختلف علماء نے دی ہے اس بارے میں، لیکن ہمیں ایک اشارہ جو ہے وہ کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ مختلف طرح کے اختلافات کیے ہفتے والے دن کے بارے میں، جبکہ انہی کی خواہش کے مطابق ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن جو ہے وہ قابل تعظیم بنایا تھا۔ بلا شبہ قابل تعظیم بنایا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جن سب نے اختلاف کیا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور بے شک تیرا رب قیامت کے دن ضرور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں جو وہ تھے اختلاف کرتے، وہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں وہ یقیناً اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن اختلاف کس چیز سے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سیدھا رستہ اور ایک جو نصیحت جو واضح و ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یا کوڈ آف کنڈکٹ جو مسلمانوں کو یا پوری امت کو، پورے بنی نوع انسانی کو کوڈ آف کنڈکٹ جو دے دیا، اس کوڈ آف کنڈکٹ سے کمپیریزن کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی نصیحت تو یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ تھے، تو ان احکامات اور ان ہدایات اور اس نصیحت سے اختلاف کرتے ہوئے مختلف لوگوں نے یہ عمل کیا، تو اس اختلاف کو وہاں پر اس طرح سے ٹیلی کر کے وہ اختلاف جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا اور بہت واضح ہو جائے گا۔ تو اسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو اختلاف کرتے رہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں پر سامنے رکھ کر دیا جائے گا کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے تم لوگوں نے یہ عمل کیا۔ الی ربک، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، ادعو بلائیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ میری یہ جسارت نہیں کہ میں اس آیت کی اس طرح سے تشریح کر سکوں، یا اس کی کوشش بھی میرے لیے ممکن نہیں، لیکن کیونکہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ضرور اس میں جو ایک پیغام ہے بہت ہی اہم، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی سی ناقص۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بلائیے، دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے، باللتی ہی احسن، وہ جو سب سے اچھا ہو، یا سب سے اچھی بحث یا اچھے طریقے سے ہو، اس طرح سے کیجئے۔ یہ تین باتیں اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ بلائیے، دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، الی ربک، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یہ دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین سٹیپس یا تین جو مطلب مختلف سٹیجز یا اس کے مختلف پوائنٹس ہیں جن کو مطلب سامنے رکھنا ہے۔ یہ گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ کی بہت واضح گائیڈ لائن ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس کے بعد ہمیں یہ منتقل کی گئی کہ ان گائیڈ لائنز کے تحت آپ لوگوں کو اسلام کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ وہ تین پوائنٹس کیا ہیں، وہ تین اہم نقطے یا تین اہم جو مطلب موضوع ہیں وہ کیا ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے ایک مسلمان کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور ان کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی طرف
لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بڑی سوچ بچار کر کے، بڑی پلاننگ کر کے، بڑی اسٹریٹجی بنا کر کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ کون سے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ خطاب کرنا ہے۔ یہ میں مطلب تھوڑا سا اس طرح سے ذکر کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں ہمارا کیا رول ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ظاہر ہے یقیناً انہوں نے یہ ساری چیزیں برکھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں بہت ساری اور بھی رہنمائیاں تھی، اور پریکٹیکلی ان کا مقابلہ تو یقیناً ناممکن ہے کہ کوئی کر سکے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں جو پیغام موجود ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکمت کے ساتھ، بڑی تدبیر اور اسٹریٹجی بنا کر، بڑی پلاننگ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، بے ہنگم طریقے سے، بے ترتیب طریقے سے نہیں، بلکہ ایک پورا پلانڈ طریقے سے کہ آپ کی آڈینس کون سی ہے، جن کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں یا جن کو آپ اللہ کے راستے کی طرف بلانے جا رہے ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں، ان کی عمروں کے ساتھ ساتھ ان کا علمی لیول کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے یا ان کا عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق علمی استطاعت جو ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس مال و دولت، ان کی امیری اور غریبی اسٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ، ایک پلاننگ کرنی ہے، ایک اسٹریٹجی بنا کر اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اور حکمت اور اسٹریٹجی کے بعد دوسرا کیا؟ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ یعنی کوالٹی آف مٹیریل۔ پہلا ہے کہ پلاننگ فیز ہے، دوسرا ہے کہ آپ نے جو ڈیلیور کرنی ہے سپیچ، یا آپ نے جو بیان یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت یا پیغام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ جب دیں گے تو اس کا مٹیریل کیا ہے، اس کا مٹیریل کی کوالٹی کیا ہے، آپ کا جو کنٹینٹس ہیں وہ کتنے بہت ضروری ہیں۔ وہ کنٹینٹس بھی آؤٹ لائن کیے جائیں گے ان لوگوں کے اعتبار سے کہ جن لوگوں کو وہ دعوت دی جا رہی ہے، وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کس عقیدہ کے رکھنے والے ہیں، کیا سٹیٹس ہے ان کا، اس کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کچھ بات چیت کر رہے ہیں یا بچوں کو کوئی درس و تدریس کا کام چل رہا ہے اور وہاں پر آپ ایسی باتیں بتائیں جن کے بچوں کو سمجھ ہی نہ، اور جن کو جو ان کے ذہنوں سے اوپر سے گزر جائیں، یا نان مسلم کے ساتھ کوئی تبلیغ وغیرہ کا میٹر چل رہا ہے اور ان کے ساتھ آپ ایسا موضوع ڈسکس کر رہے ہیں جس کا ان کو پتہ ہی نہیں، جس کا ان کو ادراک ہی نہیں۔ ان کو تو پتہ تب چلے گا جب وہ اسلام کی بنیادی باتوں کو پہلے پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان سے وہ مطلب متاثر ہوں گے، ان کا پہلے سے کچھ علم ہوگا، تو پھر ہی وہ اگلی سٹیج پر یا اگلے لیول پر جا کر کچھ اور باتیں جو ہیں وہ سمجھ سکیں گے۔ تو اس طرح سے کنٹینٹ جو ہے، کوالٹی آف کنٹینٹ یا کوالٹی آف میٹیریل جو ہے آپ کی واعظ اور تبلیغ کا، وہ بھی بہت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا مٹیریل لے کر کس طرح سے بات کرنی ہے، اور کیا بات کرنی ہے، اور کس انداز میں بات کرنی ہے۔ وَجَادِلْهُمْ، تیسرا جو پوائنٹ اہم ہے، وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِ، وَجَادِلْهُمْ، اور بحث کیجئے ان کے ساتھ، صرف اپنی ہی نہیں کہ اپنی ہی سنا کر بس ان کو مطلب بھگا دینا ہے، بلکہ آپ کو ایک تو فیڈ بیک بھی لینا ہے۔ کمیونیکیشن یہاں پر ایک ہم ماڈرن الفاظ میں اگر دیکھیں تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ ہمیں یہاں پر عام جو بزنس کمیونیکیشن ہمارا جو ایک سبجیکٹ ہے اس میں بھی ہے کہ ایک کمیونیکیشن کب کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو کچھ میسج بھیجتا ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی لیتا ہے کہ کیا واقعی اس کو میسج مل گیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب ٹیلی فون کے اوپر بات کرتے ہیں تو پہلے ٹون کی آواز آتی ہے، اس کے بعد آپ کا رابطہ جب اسٹیبلش ہوتا ہے اور جب آپ کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کا کنیکشن جو ہے وہ جڑتا ہے، اس کے پہلے آپ کا کنیکشن جو ہے یا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو جب تک بات کرنے والے کو یہ پتہ نہ یا یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا پیغام یا اس کی بات اگلے تک پہنچ چکی ہے، اس کو جب تک وہ کنفرم نہ کر لے تب تک اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو جادلہم، کمیونیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک فیڈ بیک بھی ضروری ہے کہ صرف اپنی بات بتا کر ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ
ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اس تک پیغام پہنچ رہا ہے. جس طرح سے آپ موعظۃ الحسنہ جتنا ایٹریکٹیو انداز میں آپ نے وہ کوالٹی آف میٹیریل جو ہے وہ چوز کیا ہے, جتنا وہ موضوع ہے اس اعتبار سے, یا جتنا وہ اپیلنگ ہے, جتنا وہ پر اثر ہے, ٹھیک ہے, کیا اس کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سوال جواب, بحث و تکرار ایک دوسرے کے ساتھ, وہ اگر سوال نہیں کرتے تو ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری آپ کی بات جو ہے ان کے لیے کتنی اپیلنگ ہے, اس میں سے کچھ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں, یا آپ کی کوئی لینگویج پرابلم یا کمیونیکیشن ایشو تو نہیں ہے, تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ریزالو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب پھر باللاتی ہی احسن, اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے, حکمت بھی آپ کی بڑی ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے, نصیحت کنٹینٹ جو ہے وہ بھی اچھا, ایک پولائٹ سے ماحول میں وجادلہم مجادلہ جو ہے, یا ایک دوسرے کا بحث و تکرار جو ہے وہ بھی بڑے اچھے انداز میں, بڑے مثبت انداز میں, بڑے نرم دلی کے ساتھ, بڑی گفتہ مطلب انداز کے ساتھ, تاکہ ایک جو نرم رویہ ہے, یہ ایک بڑا صبر آزما کام ہے, یہ ایک بڑا صبر آزما کام ہے. اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نہیں, ایسے ہی نہیں کہ ان کی ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت ان کو دی, بلکہ مسلمانوں کے جو دوسرے گروہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ نے جو خرچ کرتے ہو مال, اس میں سے ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرو جو اللہ کے راستے کے لیے راستے کے چل رہے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر مختص کیا. یہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کام کہ ان کے لیے بھی حصہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی صبر آزما کام ہے, کہ سمجھا کر کسی کے اوپر جوں تک نہیں دیتی, کوئی مختلف انداز سے بات کرتا ہے, کوئی فیڈ بیک نہیں دیتا, اس کو فیڈ بیک لینے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو پیچھے چل کر بہت سارے ایشوز آتے ہیں. یقیناً جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت واضح اور بہت زیادہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. تو اس آیت کے پہلے حصے میں ایک جو گائیڈ لائن دی, یہ بہت ہی مکمل گائیڈ لائن ہے. اس کو اگر مزید تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے کہ حکمت کے ساتھ, بہت اچھے طریقے سے, بہت اچھی نصیحت کے ساتھ, اور بہت اچھا بحث و مباحثہ کر کے بہت اچھے طریقے سے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے. اس کے بعد اب یہ جب انسان جو ہے یا مسلمان جب یہ کوشش کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا, اور یقیناً اس کے بعد ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یہ کوشش کرنے کے بعد اب اس کا رزلٹ جو ہے, اس کا رزلٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ یا بہت ہی لمبا عرصہ کچھ تبلیغ کی, یا کچھ وصیحت کرتے رہے, یا کچھ نصیحت کرتے رہے, یا کچھ باتیں, اس کے باوجود کوئی ٹس مس نہیں ہوا, تو اس کا رزلٹ جو ہے اس کے اوپر بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا ہے کہ اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. کہ کسی کو ہدایت مل جاتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. ایون کہ اتنے بڑے پیغمبر, انبیاء اور رسول جو ہے وہ گزرے, انہوں نے اتنی محنت مشقت اور اتنے ظلم سہ کر بھی مطلب اپنی قوموں کو نصیحت کی, لیکن ان میں سے چند ہی لوگ جو ایمان لے کر آئے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو الحمدللہ ان کے اوپر کثیر تعداد جو ہے وہ ایمان لے کر آئی, لیکن پھر بھی سارے نہیں. مکی دور میں دیکھیں کہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ان کی آواز میں اثر نہیں تھا, ان کی کوالٹی آف میٹیریل میں کچھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایشو تھا, یا ان کے پاس حکمت نہیں تھی, یا ان کے پاس کوئی نرمی یا مطلب بڑا ہی نرم دلی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ان کے پاس تو کمال کی تھیں, ان کے پاس تو اعلیٰ ترین مثال بھی نہیں ملتی ان کے مقابلے میں کسی کی. لیکن ان کی نصیحت کے اوپر بھی زیادہ تر لوگ جو ہے مکی دور میں وہ مطلب اسلام قبول نہیں کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یہ ایک صبر آزما کام ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے اس کے بارے میں آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ان ربک, بے شک آپ کا رب, ہوا عالم, وہ خوب جانتا ہے, بمن ضل عن سبیلہ, اس کو جو گمراہ ہوا اس کے رستے سے. بے شک آپ کا رب خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو اس کے رستے سے گمراہ ہوا, یعنی اتنی واضح و نصیحت, اتنی رہنمائی, اتنی ہدایت, اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود, اتنے مدلل دلائل اور اتنے خوش گفتاری کے ساتھ اور نرم دلی کے ساتھ ساری نصیحت پہنچانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اس میں سے, جس کا اشارہ یہاں پر ہے کہ بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے رستے سے. وہ ہوا
وہو عالم، اور وہی خوب جاننے والا ہے بالمحتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. اب جن کو نصیحت اور واعظ کیے جا رہے ہیں ان میں سے جو ہدایت پہ رستے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو گمراہی کے رستے پر قائم رکھیں گے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو یعنی یہاں پر ایک بڑی حکمت اور اچھی نصیحت اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کر کے آپ کا پیغام پہنچا دینا یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد کس کو ہدایت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو ہدایت قبول کرتا ہے اور جو گمراہی پر راستے کا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مہلت ملتی ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور اس شخص کا معاملہ ہے یا ان لوگوں کا معاملہ ہے جس کا پھر اس آدمی کے اوپر یا اس مسلمان کے اوپر کوئی زور نہیں یا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کے نتیجہ جو ہے اینڈ رزلٹ جو ہے اس کو بھی اس کو سوال جواب ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر تم تکلیف دینا چاہو، یہ ایک دوسرا مختلف ٹاپک اس میں اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم تکلیف دینا چاہو فَعَاقِبُوا تو تم سب تکلیف دو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اس کی مثل جو تم تکلیف دیے گئے اس کے ساتھ. یعنی تکلیف دینا چاہو تو اس کی مثل تکلیف دو جو تم تکلیف دیے گئے. یہ تکلیف دینا بدلہ لینا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی اگر تکلیف پہنچی ہے یا کسی نے کچھ نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اس بدلے میں اس کو اتنی ہی تکلیف دی جا سکتی ہے جتنی کی اس تکلیف دینے والے نے آپ کو پہنچائی. اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. بدلہ یعنی بدلہ اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا آپ کو نقصان ہوا. اس سے زیادہ بدلہ لیں گے یا اس سے زیادہ تکلیف دیں گے یا اس سے زیادہ کوئی اگر نقصان کرے گا کسی اس نقصان کرنے والا کا پہلے شخص کا تو پھر وہ ظلم ہوگا، پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن جتنی تکلیف یا جتنا نقصان یا جتنا مطلب ظلم ہوا صرف اتنا ہی ظلم کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وَلَا إِن صَبَرْتُمْ اور اگر یقیناً آپ اگر صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور لیکن اگر تکلیف کسی نے پہنچا دی تو اس کے بدلے میں اگر تم صبر کرو اس تکلیف کا بدلہ مت لو یا اس تکلیف کو معاف کر دو، اس کے بدلے میں اس کو معاف کر دو تو یقیناً یہ صبر جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین انجام یا بہترین اجر جو ہے وہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ تکلیف پہنچانا کیسے ہدایت یا نصیحت یا تعلیم دعوت و تبلیغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا ذکر کیا. حالانکہ یہ آیت کا موضوع مختلف ہے لیکن کتنا یہ صبر آزما کام ہے اور اس میں جو تکلیفیں اور آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں. یہ اس آیت کے ساتھ یہ پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کو لنک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اوپن آیت کے طور پر ہے کہ جو بھی تکلیف کوئی پہنچائے تو اس کی مثل اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے اور صبر کیا جائے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. بہترین اجر اور بہترین صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. وَاصْبِرْ اور آپ بھی صبر کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے. آپ صبر کیجئے کہ بے شک صبر جو ہے وہ تو اللہ کی توفیق سے بھی ہے، یا اللہ ہی توفیق دیتا ہے صبر کرنے کی، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کوئی صبر کر سکتا ہے. لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے. آپ بھی صبر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچائے گی، ان کو ذہنی طور پر بھی اور ذاتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. ہم نے بار بار پڑھا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے کا کہا یہاں پر کہ ان تکلیفوں کے اوپر آپ صبر کیجئے کہ بے شک اللہ کی توفیق سے ہی صبر کیا جا سکتا ہے. وَلَا تَحْزَنْ اور آپ غم نہ کریں علیہم ان پر، نہ ہی ان پر آپ غم کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ اور نہ ہی آپ کو کسی اور نہ ہی آپ ہوں کسی تنگی میں مما یمکرون اس سے جو وہ سب تدبیریں کرتے ہیں. نہ ہی آپ ان کے بارے میں کوئی غم کریں، صبر کریں، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی غم کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان کی تدبیروں کے بارے میں کسی میٹر میں آپ تنگی کا اظہار کریں یا تنگی میں آ جائیں. ان کے بارے میں غم کریں
यानी कि उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो बड़े कुड़ते थे, उनको ये चीज़, ये शदीद ख्वाहिश थी कि उनके सारी के सारे लोग या उनकी कौम सारी की सारी जो है वो अल्लाह की नसीहत को कबूल करे और ईमान ले आए। लेकिन अक्सरियत जो है वो इस तरफ आने से इनकार करती थी, और उल्टा ना सिर्फ इनकार करती थी बल्कि मुखालफत करती थी, और मुखालफत के ऊपर फिर मुख्तलिफ तरह के जुल्म और सितम जो है वो भी करती थी, वो जिसका अभी अभी भी हमने थोड़ा सा हल्का सा तज़किरा किया। तो आप उनके बारे में गम मत करें कि वो अगर ईमान नहीं लेकर आ रहे तो आपका काम, आपकी जिम्मेदारी जो है वो तो उनका तक पैगाम पहुंचा देना है। उसके बाद तो अल्लाह ताला का मामला है कि वो लोगों का अमल क्या है, और अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला उनको निबट लेगा कैसे भी करना है। तो आप उनके बाबत गम मत करें, आपकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी हो गई। वला तकू फी ज़ैकिन, और किसी तंगी में ना पड़े उसकी वजह से वो जो तदबीरें करते हैं इस्लाम के, आपके जो वसीहत है या आपकी नसीहत है उसके खिलाफ मुख्तलिफ तरह की तदबीरें, लोगों को गुमराह करना, उनको रास्ते से हटाना, उनके ऊपर जुल्म और सितम करना, या दूसरी तरह की तदबीरें जो करते थे उस इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए, उस उन तदबीरों से आप तंगी भी ना महसूस करें, उन तदबीरों से आप तंगी भी महसूस ना करें। बेशक अल्लाह की तदबीर जो है वो उन तदबीरों के ऊपर हावी होगी, और ये अल्लाह की तदबीर है कि किस तरह से ग्रेजुअली अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र भी और हिम्मत और तौफीक भी अता की, और उसके साथ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस्लाम जो है वो पनपता चला गया। और जैसे ही हिजरत हुई और मदीना का दौर शुरू हुआ तो फिर तो वो बूस्ट हो गया उसमें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि सब्र कीजिए, जो कि बेशक सब्र जो है, सब्र करना जो है आपका वो तो अल्लाह की तौफीक से है, और उनके बारे में गम ना करें, और उनकी जो मुख्तलिफ तरह की जो तदबीरें हैं उनके उनके ऊपर आप तंग भी ना हो। इन अल्लाह मअल्लज़ीना, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जिन्होंने अत्तक़वा, तकवा इख्तियार किया, जिन्होंने अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इख्तियार किया, या अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को गामजर रखने की कोशिश की, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। वल्लाजीना हुम मुहसिनून, और वो लोग उन लोगों के जो वो सब नेकी करने वाले हैं। बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं। तकवा यानी बच बच कर चलने वाले हैं, एक दरमियानी रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं। अपने आप को दुनिया के दूसरे जो वसवसे या दूसरे जो मामलात हैं उनसे बचा कर एक एक ही सीधे रास्ते पर चलने वाले, तकवा अख्तियार करने वाले हैं, और जो नेकी करने वाले हैं, एहसान करने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। इस दुआ के साथ अगर अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जो तकवा अख्तियार करते हैं, और जो मुहसिन है, एहसान करने वाले हैं, हमें हिम्मत और तौफीक दे के हम इन लोगों में शुमार हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सूरह मुबारका जो है ये भी मुकम्मल हो गई, और हमारा जो पारा नंबर 14 है वो भी उसके साथ ही मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत और तौफीक और मोहलत दे रखी कि हम इस रास्ते पर चलें, और इसके ऊपर अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए, और हम सबको जुड़े रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है या कुछ इजाफा करना चाहता है कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, तो इजाज़त चाहते हैं फिर इसके साथ ही दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हम सबको आसानी अता फरमाए। जो हमारी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला हमें उन मुश्किलात में हमारी ख़ास मदद फरमाए। जो हमारे लिए नेक और जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनकी उनको पूरी फरमाए। हमारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, और दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें एक सहूलत और आसानी और बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के साथ ख़ास फजल करम करे। जो इस दुनिया में हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। एक बहुत ही आसान सी ज़िंदगी अल्लाह ताला उन्हें ईमान से भरपूर भी ज़िंदगी अता फरमाए। न सिर्फ हमारे वालिदैन को बल्कि हमारे बहन भाई रिश्तेदार और हमारे अजीज़ करब और हमें भी अल्लाह ताला एक ईमान से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। हम ये जो पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसकी भी हमें सही नसीहत अता फरमाए, और इस रास्ते पर हमें अपने आप को कायम रखने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग, बहन भाई, रिश्तेदार, सारे मोमिन और मोमिनात, अल्लाह ताला
سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔